أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی قطعاً ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر اور اس سے بھی کم ترین مثال لوگوں کے سامنے بیان کرے، مچھر کی مثال یا اس سے بھی کم ترین چیزوں کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان کرے۔ پس وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ جو مثال ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ منافق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی گھٹیا مثال دینے کی کیا ضرورت۔ یضل بہ کثیرا، ایک ہی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی تو صرف فاسق و فاجر کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ فاسق و فاجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ ہونے کے بعد، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، امام سدی نے اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی صحابہ کرام سے یہ روایت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 کے اندر منافقوں کی جو دو مثالیں بیان کی کہ ایک آگ جلانے والا جو منافق کی جو مثال ہے، اور دوسرا بارش ہونے والا جو منافقوں کی مثال ہے، جب یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر منافقوں کی پیش کی تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مثال دینے کی کیا ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ دونوں نازل فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز اس بات کی حیا نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرے، چاہے وہ کتنی گھٹیا چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو دنیا کی مثال بیان کی ہے اور اس کے لیے مچھر کی مثال بیان کی، وہ اس لیے بیان کیا کہ مچھر جو ہوتا ہے جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب خوب پیٹ بھر کر کے خون کو چوس لیتا ہے اور بالکل شکم شیر ہو جاتا ہے، وہ بالکل اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی منافقوں کی مثال ہے، دنیا پرستوں کی مثال ہے کہ جب تک وہ بھوکے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب انہوں نے دنیا کو خوب حاصل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو تفسیر انہوں نے بیان کی، اس کی انہوں نے تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 44 بھی انہوں نے بیان کی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی جب ان لوگوں کو نصیحت کی گئی اور نصیحت کو ان لوگوں نے بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پورے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، کیونکہ جب وہ دنیا کو حاصل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ امام سعید نے قتادہ سے روایت کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثال بیان کی، مکھی کی مثال، مکری کی مثال، تو منافقوں نے، گمراہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں دوسرے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی مدینے کے اندر تمام عرب کے لوگوں سے اور دنیا کے تمام کے لوگوں سے یہ چیلنج کیا کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ کلام ہے تو جواب تو نہیں دے پائے، تو
تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام میں مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکھی کی مثال بھی بیان کی ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی. کیا مثال بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، مثال کو بہت غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ تمام کے تمام مل کر کے بھی ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب کے سب مل جائیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگے، پورے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، تعاون کرنے لگے، اس کے باوجود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، اگر مکھی ان کا کچھ چھین بھی لے تو اس کو یہ لوگ بچا نہیں سکتے، کیونکہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی. اور اسی طرح سے سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکری کی مثال بیان کی. کیا مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ بے شک ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی مقرر کر کے رکھے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو ہے بالکل مکری کے جالے کی طرح سے ہے. اتخذت بیتا، کیونکہ مکری جو ہے اپنا گھر بناتا ہے. مکری کی طرح سے ان کی مثال ہے کہ جس طرح سے مکری اپنا گھر بناتا ہے، جالا بناتا ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ مکری کا جالا جو گھر ہے وہ دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں تک کہ مچھر کی مثال کو بھی بیان کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو مثال جو ہے اگر جس کے لیے مثال دیا جا رہا ہے اس پر فٹ بیٹھ رہا ہے تو مثال ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی مثال بیان کی. کیا مثال بیان کیا؟ کہ وہ بالکل مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں. ان کے سامنے جو چڑھا ہوا ہے اگر اس کے اوپر مکھی جا کر کے کچھ لے کر کے بھاگے اس کو بھی وہ نہیں بچا سکتے ہیں، بالکل کمزور ہے. یہ مٹی کا پتھر کا بت جو ہے، یہ قبروں میں لیٹا ہوا بابا جو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت تو مکھی اور مچھر سے بھی گئی گزری ہے، کیونکہ ان کے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ مکھی اور مچھر کو بھی نہیں ہکا سکتے. اسی طرح سے غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے بالکل مکری کے جالے کی طرح سے، کہ مکری کا جالا جس طرح سے ایک مرتبہ ہاتھ لگایا جائے تو مکری کا جالا ختم ہو سکتا ہے، ویسے ہی یہ غیر اللہ کو پکارنے والے کے پکار کی مثال ہے کہ کچھ بھی ملنے جلنے والا نہیں، اللہ چاہے گا تب بھی ملے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثالیں دینے میں شرم نہیں آتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کوئی مثال بیان کرتا ہے یا کوئی بات بیان کرتا ہے تو اسی بات سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور اسی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی بھی مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یہاں پر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو پکڑنا چاہتے ہیں، جب ان کے سامنے مثال پیش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے جو مثال آئی وہ بالکل درست ہے، کیونکہ رب نے مثال دیا ہے. رب کی مثال سے زیادہ درست کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر یہ بات کہا کہ وہ اما الذین کفروا، لیکن جن کے دلوں میں کفر بڑا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں انکار ہوتا ہے، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی جو مثال دی ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا، ایک ہی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی مل جاتی ہے. یہدی بہ کثیرا، اسی بات سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. اور اس سے پہلے کیا فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، لیکن اسی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی بھی مل جاتی ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہی صرف کس کو سوچتی ہے؟ جن کے دلوں کے اندر فسق ہو، فجور ہو. سبھی کو گمراہی نہیں سوچتی ہے. گمراہی صرف انہی لوگوں کو سوچتی ہے جن کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہو، نفاق بھرا ہو،
وہی لوگ گمراہی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جب وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورا راستہ صاف کر دیتا، جاؤ گمراہی میں جتنا آگے بڑھنا ہے بڑھ جاؤ، اخیر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے اور اپنے تمام کرموں کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس بات سے گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف فاسق و فاجر لوگوں کو دیتا ہے۔ اور فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی مثال بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق و فاجر وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ کیوں مشرکین ہیں؟ کیونکہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لے لیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سبوں نے بیک زبان کہا ہے کہ بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے نبیوں کو بھیجا ہر دور میں، نبیوں نے بتلایا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کر کے رکھا ہے، صرف اس قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اور تم نے وعدے کو پختگی کے ساتھ پکڑا تھا۔ تو وعدے کو پختہ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ کے وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فاسق و فاجر لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑنے والے ہیں، اور جو کچھ جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کٹ کرنے والے ہیں۔ وما وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے، دیکھیں جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس میں رشتہ داریاں بھی آتی ہیں، اس میں سماج و معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، لوگوں کو دوسرے سے کاٹنا، رشتوں کو رشتے سے کاٹنا یا رشتوں سے کٹ جانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور بندے کے حق کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ زمین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کے حق کو پورا کر رہے ہیں، بندوں کے حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داریوں میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں، سماج و معاشرے کے اندر خلفشار پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی زمین میں فساد پیدا کرنا ہے، اور ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو تو پورا کر رہا ہے لیکن رشتہ داریوں کے حق کو پورا نہیں کر رہا ہے، سماج و معاشرے کے حق کو پورا نہیں کر رہا ہے، وہ بھی فاسق و فاجر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فاسق و فاجر وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ اصل نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون، یہ خاسرون کا جو لفظ ہے نا، اس میں فاعل کی جمع ہے، خاسر کی جمع ہے۔ اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاسرون یعنی نقصان پانے والے وہ لوگ ہیں جو اس روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو گزارتے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ جس طرح سے ایک بزنس و کاروبار کرنے والا جب بزنس و کاروبار کرتا ہے تو گھاٹے میں جاتا ہے، تو اس کا اصل سرمایہ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لاس میں چلا جاتا ہے، ویسے ہی فاسق و فاجر اور منافق لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو حصہ ملنے والا ہوتا ہے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حصہ کیا ملتا ہے؟ رحمت۔ اور وہ رحمت کب ملے گی؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص رحمت کو جمع کر کے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اب جب بندہ اس دنیا کے اندر نافرمانی کرتا ہے تو آخرت میں جو رحمت کا حصہ ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ آخرت میں رحمت کی بہت ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں تو ضرورت پڑے گی ہی، لیکن آخرت میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوگی وہ بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، آخرت میں ان کو بڑا نقصان ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا متبع اور فرما بردار بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔